کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں۔ بات دیتی ہوں کہ انہوں نے وہ کام جو حکومت کے کرنے کے ہیں، ہمارے کرنے کے ہیں، انہوں نے ہماری ہی مدد کرتے ہوئے آج وہ ایک قومی ایشو کو قوم کے رہبر اور رہنما جو ہے ان کے سامنے رکھا ہے، اور قوم کا بیانیہ بیان کرنے کے لیے آج قوم کے مذہبی رہنما، علماء اور مشائخ اس کانفرنس کے ذریعے ایک دفعہ پھر قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان کا جو ان کا فریضہ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے یکجا ہو کے اس حال میں بیٹھ کے جس کشمیر کاز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، یکجا ہو کے اس حال میں بیٹھ کے جس کشمیر کاز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ لیاقت بلوچ صاحب ہوں یا اعجاز الحق صاحب ہوں یا سیاسی افق پہ بیٹھا کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، یہ سیاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ آپ کی بقا کا مسئلہ ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، جہاں عزتیں داؤ پہ لگ جائیں، آپ کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے اور آپ کی شناخت کو چیلنج آ جائے تو وہاں دعوت ناموں کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور جب قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں تو جو قوموں کے نام پہ سیاست کے چیمپئن کہلاتے ہیں، وہ پھر قوم ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کرائسس میں اس رہنما کا کردار کیا ہوتا ہے۔ آج پوری قوم جو ہے اس کانفرنس کی طرف نظریں لگا کے دیکھ رہی ہے، یہاں سے جو پیغام نکلنا ہے وہ 3 اہم جگہوں پہ سنا جانا ہے، اور 3 وہ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرتے ہیں۔ ایک آپ کا وہ 22 کروڑ عوام ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھا اپنی سیاسی لیڈرشپ، اپنی مذہبی لیڈرشپ، اپنا میڈیا، اپنی افواج پاکستان، قومی سلامتی کے ادارے، ان سب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور میرے اس قومی ایشو پہ کیونکہ ہر پاکستانی کا جس کا نام پاکستان کی شناخت کے ساتھ جڑا ہے، اس کا اس پاکستان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا جو رشتہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا وجود نامکمل ہے جب تک کشمیر آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجود کا اکٹھے ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جس ملک کی بنیاد اس لا الہ کی بنیاد پر رکھی گئی، وہ ملک جو ہے وہ اس وقت اس کے وجود کا ایک حصہ کسی اور کے شکنجے میں ہے، اور اس ملک کے باسی کسی نام نہاد ریاستی دہشت گرد کی قید میں ہے، تو وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنی قیادت کی طرف دیکھتے ہیں کہ جہاں کشمیر کاز کی بات ہوتی ہے، جہاں اس قومی ایشو کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کا میسج کیا آتا ہے، وہاں سے اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ، وے فارورڈ اور پلان آف ایکشن کیا سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف آپ کا لائن آف کنٹرول کے اس پار 20 لاکھ کشمیری جو اس وقت جبر، طاقت، استحصال اور بندوقوں کے سائے میں اپنے حقیقی اصولی موقف پہ کھڑے اپنا ڈٹ کے بیانیہ دنیا کے سامنے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام جو مکاتب فکر کے افراد ہیں یا قوم ہے، اس کی آواز
میرے اس موقف کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے یا نہیں؟ اور تیسرا فورم جہاں جو اس آواز کو سننا چاہتا ہے وہ آپ کا انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کور ہے آپ کا، وہ بین الاقوامی طاقتیں ہیں جن کو آپ اس میڈیا ٹول کے ذریعے میسج دینا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کے پاکستانی میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ میرے یہاں تشریف فرما ایک ایک چہرے کو اگر میں دیکھتی ہوں تو اس کے ساتھ ایک مسلسل جدوجہد اور کشمیر کے ساتھ ایک لازوال نہ ختم ہونے والا رشتے کی جھلک ان کے چہروں پہ نظر آتی ہے۔ اور آج اس کانفرنس کے اندر جہاں میرے روحانی پیشوا اور جد امجد کے ایک قابل فخر سپوت، کیونکہ عوان ہونے کے ناطے ہم اولاد علی ہوتے ہوئے ہمیشہ جہاں مشکل آتی ہے وہاں حق والوں کو بلایا جاتا ہے، تو حق باہو اس وقت مشکل صورتحال میں پیچھے رہ جاتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جو اولاد علی ہوگا وہ خیبر فاتح خیبر جو ہے وہ فاتح خیبر سے نسبت ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو پکارا نہ جائے۔ اور اس وقت جس جد امجد کو نبی نے پکارا، آج اس جد امجد کی نسبت سے حق باہو والے یہاں بیٹھ کے باقی مشاہد کو اکٹھا کر کے حق والے اکٹھے ہو کے باطل کو للکار رہے۔ تو یہ کریڈٹ آج آپ کو جاتا ہے کہ جہاں نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں باطل اور حق کی جہاں جہاں جنگ آئے گی وہاں باطل ہمیشہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے اور حق جو ہے اس کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ تو آج حق والے اکٹھے ہو کے باطل کو ملیا میٹ کرنے کی جو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، میں آپ کو آج یقین دلاتی ہوں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ تو ظلم کو جو اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آخری سانسیں لے رہا ہے یہ ظلم، اور میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو یہ مٹنے کے لیے ظلم جو ہے اس کو مٹانا ایک اسٹریٹجی کے مرہون محنت ہے۔ ہم اس اسٹریٹجی کو پولیٹیکل اسٹریٹجی، ملٹری اسٹریٹجی، آپ کی نیشنل اسٹریٹجی، آپ کی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی، آپ کی میڈیا اسٹریٹجی، آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی، یہ ساری اسٹریٹجیز اکٹھی ہونی ہے تو پھر اس ظلم نے مٹنا ہے۔ اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں بحثیت قوم جو چیلنجز ہیں ان کو ایویلویٹ کرنا ہے۔ وہ چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے پہلے چیلنج جو لیاقت بلوچ صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی کہ ہم آج بھی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہمارے کچھ ایسے سیاسی رہنما، میں میڈیا کو چونکہ میرا کام ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ جمعیت الاسلام ہند جو ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، اور یہ تکلیف دہ پہلو ہے کہ جمعیت الاسلام ہند جو ہے وہ مودی کے نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہو، تو ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک یکمالی مائنڈ سیٹ، اور ہندوستان نے اپنے دونس سے، غنڈہ گردی سے، جو بھی ریاستی ہتھ کنڈے ہیں ان کو استعمال کر کے جمعیت الاسلام ہند سے تو یہ سٹیٹمنٹ لے لی ہوگی، لیکن جمعیت الاسلام پاکستان وہاں جو اس وقت آزادی کے لیے نکلنا ہے، لیاقت بلوچ صاحب اس وقت جو ہے اے پی سی، اس قوم کے رہنما، مشائخ، علماء حضرات، انہوں نے اے پی سی بلانی ہے آزادی کی تحریک کے لیے، چوروں کی آزادی کے لیے نہیں۔
کہ جو قید میں چور ہیں ان کو آزاد کیسے کرنا ہے، بیٹھ کے اے پی سی کریں. ہمیں آج ہوش کے ناخن لینے ہیں. میرے کچھ یہاں جذباتی بھائی، میں ان کی تقریریں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آزادی کا اعلان کیا جائے. میں آپ کی طرح جذباتی ہوں کیونکہ میرا حلقہ ورکنگ باؤنڈری پہ ہے. میرے حلقے سے 10 منٹ کی مسافت پہ جموں ہے اور چند فرلانگ کے فاصلے پہ انڈیا کی سرحد ہے. جہاں جہاں انڈیا آپ کی کراس بارڈر فائرنگ کرتا ہے، وہ مارٹر کی زد میں پاکستان کا جو سب سے پہلا حلقہ اس کی زد میں آتا ہے، وہ میرا حلقہ ہے. کیونکہ آزاد جموں کشمیر کے بعد سب سے زیادہ کشمیری جہاں بستا ہے وہ سیالکوٹ ہے، اور سیالکوٹ کے بعد سب سے زیادہ اس شہر کے اندر سیالکوٹ میں جہاں کشمیری بستا ہے وہ میرا حلقہ ہے. اور ان زخمیوں کو اٹھا اٹھا کے میرے کندھے تھک گئے ہیں. وہ سیولینز جو آئے دن اس ہندوستانی جاہلیت کا سامنا کرتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی وکٹم ہے اس ہندوستانی جاہلیت کا تو وہ میرا حلقہ ہے، میں ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف جاہلیت ہو رہی ہے تو مجھے جوش دکھانا ہے یا ہوش دکھانا ہے. آپ نے جوش سے جنگیں تو شروع کر لی جاتی ہیں، لیکن ان جنگوں کو ختم کرنے کے لیے پھر ہوش چاہیے ہوتا ہے. تو جوش اور ہوش کا جہاں حسین امتزاج ہوتا ہے وہیں پہ وہ حکومتیں اس عالمی افق پہ اپنا بیانیہ منواتی ہیں. آج مجھے فخر ہے کہ اس قوم کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس کا نام عمران خان ہے، جس کے اندر جوش بھی ہے اور جس کے اندر ہوش بھی ہے. جہاں جوش دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اس مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو للکارتا ہے. اور جہاں ہوش دکھانے کی بات آتی ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ OIC ہو، یہاں ذکر ہوا، اعجاز الحق صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں OIC کی یہاں کانفرنس کرنی چاہیے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے آپٹکس ہوتے ہیں. آپ کو ایز اے گورنمنٹ کہیں پہ بھی اپنی ویک پچ پہ نہیں کھیلنا. آپ ہوپ ہیں، OIC ہوپ ہے ان مظلوم کشمیریوں کے لیے، کیونکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ ہمارے جسم کے کسی حصے میں درد ہو اور اس درد کو دوسرا مسلمان اپنے جسم پہ محسوس کرتا ہے. اور یہ میں نے نہیں، یہ حدیث نبوی ہے. پھر ہمیں ان مسلمانوں کی ڈیفینیشن پہ طے کرنی پڑ جاتی ہے کہ اگر کشمیر میں درد ہو رہا ہے، فلسطین میں لہو بہہ رہا ہے، اور اگر دنیا کے دیگر مسلمان ممالک میں طاقتور صہیونی طاقتیں ان کا استحصال کر رہی ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں بحیثیت امہ؟ ہمیں وہ ساری چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی تمام یہاں بیٹھے علماء اور مشائخ کی نمائندگی وزیر اعظم پاکستان نے تمام وہ بین الاقوامی لیڈرشپ سے کنیکٹیوٹی کریٹ کی. جب یہ حکومت آئی تو میرے قابل احترام علماء اکرام، آپ کا سعودی عرب کے ساتھ اور UAE کے ساتھ جو اس امہ کے چہرے ہیں ان کے ساتھ آپ ڈسکنیکٹڈ تھے. آپ نے سب سے پہلے ان سے کنیکٹیوٹی کریٹ کی اور ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے اس قوم کو، اس ملک کو بینک دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہماری مدد کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے انٹرسٹ اب تقسیم ہو گئے ہیں. دنیا معاشی محاذ پہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ جڑ گئی ہے. دین کا رشتہ ہمیں پھر سے اس کو مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ OIC کا جو اعلامیہ آیا اس میں ہندوستان کو کرفیو ہٹا. تو ناظرین، اسلام آباد میں معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ کشمیر کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں. آپ کو بتائیں ان کا کہنا ہے کہ فخر ہے قوم کو وزیر اعظم عمران خان جیسا لیڈر ملا.